یہاں وہ 5 صورتیں ختم ہو گئی ہیں اس دوسرے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے چوتھا، یہ 13 صورتیں مکیات ہیں اس کے اندر۔ ان میں 5 ہیں یہ سورہ یاسین بالکل وسط میں، ان 5 میں 2 ادھر ہیں، دونوں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ 2 ادھر ہیں، سورہ صافات اور صاد، اس میں بھی صاد آیا ہے، صافات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ اس کے بعد 8 صورتیں وہ آ رہی ہیں کہ جن کو ہم سمجھیں گے اس جو اس وقت کا ترتیب ہے مصحف کی، کہ کورسپونڈنگ ترتیب جو ہے وہ ہے سورہ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک جو 8 صورتیں آئی تھیں، گویا کہ اسی طرح کی 8 صورتیں یہ آ رہی ہیں۔ ان میں بھی 7 وہ تھیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوئیں، 4 الف لام میم سے، 2 طاسین میم سے، 1 طاسین سے۔ البتہ ایک وہ تھی جو بغیر حروف مقطعات کے شروع ہوئی ہے، سورۃ الفرقان۔ یہاں بھی یہ ایک سورت جو شروع ہو رہی ہے سورہ زمر، یہ بغیر حروف مقطعات کے ہے۔ باقی 7 صورتیں جو ہیں حامیم 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 حامیم، ان میں سے ایک جو ہے وہ حامیم عین سین قاف، لیکن حامیم کا سلسلہ چلے گا۔ یہ 7 صورتیں در حقیقت ایک سیکونس میں ہیں، اور لیکن یہ بھی ہے معنوی طور پر یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور ان میں سے اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلی 4 صورتیں ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے توحید عملی۔ ایک ہے توحید عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا اکیلا، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ صفات کے اعتبار سے نہ ذات میں، کوئی اس کا کفر نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ ایک ہے عمل کی توحید، توحید عملی، وہ کیا ہے؟ عمل کی توحید کیا ہے؟ توحید فی العالم عمل، اور جس کو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، توحید فی الطلب، توحید فی العقیدہ اور توحید فی الطلب۔ وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب و مطلوب کا جو ریلیشن شپ ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی آدرش ہے، کسی کے لیے وہ جی رہا ہے، کسی مقصد کے لیے۔ ایک انسانوں کی عظیم اکثریت ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں۔ انسٹنکٹس جیسے کہ حیوانات ہیں، پیٹ میں بھوک لگی ہے وہ کھائے گا، ادھر ادھر منہ مارے گا۔ اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ، اس کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اس میں جنسی جذبہ اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ بعض انسان جو ہے وہ سور بن جاتے ہیں جنسی اعتبار سے، وہ نہیں ہے، ان کا ایک نظام ہے، بس انسٹنکٹ کے تحت ہے چل رہا۔ تو جو لوگ صرف اسی پر کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں، تو وہ نرے حیوان ہیں، انسان ہے ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو۔ کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، زندگی کاہے کے لیے؟ وہ مقصد تو کیا ہے؟ اصل میں تو کیا تھا؟ اپنے رب کو چاہو، اس سے محبت کرو، اس کو مطلوب بناؤ، تمہارا مطلوب صرف اللہ ہو، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ تھا جس کے لیے تمہیں جینا تھا، اسی کے لیے تمہیں مرنا تھا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے وہ عقیدے کی توحید لیے پھرے، عمل میں مشرک ہے، شرک فی العمل، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکونس کے ساتھ آئے گی بات۔ ویسے وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں موحد ہوں، اپنی خواہشات نفس، اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے۔ یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا ہے، تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہاں، اللہ کے لیے بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ نفس کو اپنا معبود بنا کے شرک کر رہا ہے۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تعویذ کو وہ اس کے جو ہے باقاعدہ تسبیح کر رہا ہے، ضربے لگا رہا ہے، جبکہ اس کا معبود اس کا نفس ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دینار کے لیے حلال اور حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر دی ہے۔ ڈالر آئے، پیٹرو ڈالر آئے، کچھ اور آئے، دولت آئے، چاہے حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، یہ تو پھر معبود کون ہوا؟ دولت۔ ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟
ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک رکھ لی ہے، وہ لکشمی بائی ہے ان کی، اس کو پوجتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، اس کی کرپا ہو جائے گی تو دولت ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس تکلف کو، اس لکشمی بائی کو ہٹاؤ، سیدھے دولت کو پوجو، تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں۔ یہ جو توحید ہے، توحید عملی، اس کا جو پہلا نقطہ ہے اللہ کی بندگی کی توحید، توحید فی العبادت، بندگی صرف اللہ کی ہو، یعنی کل کی کل اطاعت اس کے لیے ہو، باقی اطاعت اس کی اطاعت کے تابع ہو۔ باپ کا حکم مانو، ہاں، جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو، ماں کا مانو، استاد کا مانو، حاکم کا مانو، جو حکم اللہ کے حکم کے منافی نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کہ خالق کی معصیت آ رہی ہے تو یہ شرک ہے، چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو، چاہے وہ کوئی حکام ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب طاغوت ہیں۔ تو پہلی یہ سورہ زمر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کس تکرار کے ساتھ بات آ رہی ہے، اللہ کی بندگی، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی۔ چند آیتیں اس کی ہم پڑھ لیتے ہیں، ویسے یہ کہ وقت بہت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اگلی صورت شروع ہوگی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، صرف اتنا فرق ہوگا، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی ہیں، آپس میں جوڑا ہے، حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اور یہاں حامیم نہیں ہے، وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا، جیسے سورۃ الفرقان بغیر حروف مقطعات کے ہے، باقی ساتوں صورتیں جو تھیں وہ ہم گن چکے ہیں وہ حروف مقطعات سے۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے، زبردست ہے، اور الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس بندگی کرو اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ بندگی ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور طاغوت کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، حرام خوری بھی ہو رہی ہے، جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، سودی لین دین بھی ہو رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوئی اللہ کی، یہ تو بڑی پالیوٹڈ ہے، اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اطاعت جو خالص ہو۔ کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی، دفع کرو، وہ آدھی یہ بھی اسی کو دے دو۔ اللہ بہت غیور ہے، وہ قبول نہیں کرتا۔ میرا بننا ہے تو پورے میرے بنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا پورے کے پورے آنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے یہ کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہماری کتاب کے ایک حصوں کو مانا، ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا، پاؤں تلے رون دیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے، ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ 150 کروڑ یا 130 کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوئی شے ہمارے پاس نہیں۔ جو بھی بین الاقوامی معاملات ہیں ان میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوجتے، ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوجتے ہیں، ان کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے پوجتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں، کفار۔
لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے، اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، اس لیے کہ اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں، ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر، کل تخلیق، کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی با مقصد ہے، نتیجہ خیز تخلیق ہے، یہ بے نتیجہ کا کار عبث اور باطل نہیں ہے۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ اب یہ جو ہے کہیں یولج اللیل فی النہار آتا ہے، کہیں یکبر آ رہا ہے، تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات ہے تو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے، پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے۔ جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ کس لیے اس کو پیدا کیا؟ حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا، اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے، ایک مورل سینس ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں، اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر، تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں؟ اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے بنایا ہے تمہیں ایک ہی جان سے، ایک ہی جی سے۔ اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے، وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی، یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں، جو لوور اینیملز ہیں بالکل شروع میں، ان میں سیکس نہیں تھا، جیسے کہ امیبا ہے، وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہی اس کی اولاد ہو گئی، وہ جو باپ کہہ لیں ماں کہہ لیں وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں۔ یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے، راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے، یہ ہرمافرڈائٹ ہیں، ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنز دونوں ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈفرینسیشن ہوئی، میل علیحدہ ہو گیا، فیمیل علیحدہ ہو گئے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے 8 جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے۔ عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، اور بکری نر اور مادہ، یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے۔ ثمانیۃ ازواج یہ سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، وہ ہمیں یاد ہوگا۔ من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن المعز اثنین، یہ وہاں آ چکا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقاً بعد خلقن، ایک خلق کے بعد دوسری خلق، تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ اور غیر مخلقہ، پھر اس کو اور پھر خلقاً آخر، ایک اور ہی تخلیق ہے۔ اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضربہ سلام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے۔ فی ظلمات ثلاث، یہ ذکر یہاں آیا ہے، 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے، یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے، جو مردوں کی بھی دیوار ہے، یہ پیٹ کی ایبڈومینل وال ہے۔ دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے، رحم ہے ماں کا، اس کی موٹی دیوار ہے۔ تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات ہے، اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے، نہ یہ پڑھائی گئی تھی ایمبریولوجی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فی ظلمات ثلاث، یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کیتھل مور جو کہ ایمبریولوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعتاً حیران کن ہے۔
تو تین پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے. اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کر رہا ہے، شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے. اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ بنا رہا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن بعد خلقن، ایک طرح سے دوسری طرح، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے. لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کدھر پھرائے جا رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے. اختیار تو اس نے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو کفران نعمت کے روش اختیار کر لو. چوائس از یورس. لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر. راضی وہ ہوتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی بندگی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے اب تمہارے رب ہی کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، متنبع کر دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہیں تمہارے سینوں میں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خَوَّلَهُ، اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے. وجعل للہ اندادا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے. لیضل عن سبیلہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے. قل تمتع، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے کچھ جو مزے ہیں وہ لوٹ لو، بے کفر کا، اپنے کفر کے ساتھ. قلیلاً، لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو. انک من اصحاب النار، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک. وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا. مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اسلوب. اب من ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدن و قائمن، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے. یحذر الآخرۃ، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے. وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. بس آگے کچھ نہیں. مراد کیا ہے؟ کیا بھلا یہ شخص کمن ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے، لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے. کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے حل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے؟ انما یذکر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورتیں ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کی راہ روش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے. اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا. یوفا بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی. اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں.
قل انی امرت، اب دیکھیے پھر وہ جو شروع کا مضمون تھا یہ اس صورت کا عمود ہے، کس طرح بار بار آئے گا اب. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوں. یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے. پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں. رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل. عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں، یہ مراسم عبودیت کیا ہیں؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت. رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط. اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت ہے. اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہمہ اطاعت، ہمہ وقت اطاعت. غلامی، عبد کے معنی ہے غلام. چنانچہ یہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے. اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ. لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے. اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت. لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت. جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی. ایک جبراً اطاعت کی جا رہی ہے. اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے. لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی. تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے. حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا. اچھا یہ تو ہے اصل عبادت. لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے. اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے. قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کہیں جو جھک جانا ہے، رکوع کرنا ہے، کہیں سجدہ کرنا ہے. حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کی مراسم عبودیت ہے. عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر. تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے. اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں. وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی. آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%. ادخلوا فی السلم کافہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت وہ دے ہی دے گا. یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے. یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے. یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورى میں. تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ اول المسلمین، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں. یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں.